نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کا سارا دن روزے میں اور رات عبادت میں گزرتی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کا سارا دن روزے میں اور رات عبادت میں گزرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تمہاری مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے اس تسبیح کی قرآن میں ہے، جیسے اس تسبیح کی قرآن میں ہے۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد اس تسبیح کو آپ لازمی کریں، کیونکہ یہ تسبیح اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جو اس تسبیح کو پڑھے نہ صرف اسے ڈھیروں اجر و ثواب ملے گا، بلکہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس بندے کے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ پر کن فرما دے گا۔ محترم ناظرین، عبادت کی فضیلت اور اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کے تعلق کو مضبوط بناتی ہے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں عبادت کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت ہے زندگی کا مقصد۔ دو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 21، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ ترجمہ، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ تین، فلاح کا ذریعہ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بندہ جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر سایہ فگن رہتی ہے۔ عبادت گناہوں کا کفارہ ہے۔ نماز جمعہ دوسرے جمعے تک، رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ قیام اللیل کی فضیلت، رات کی آخری تہائی میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ عبادت کے فوائد: ایک، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دو، دل کی پاکیزگی اور طہارت ملتی ہے۔ تین، گناہوں سے مغفرت ہوتی ہے۔ چار، دنیا و آخرت میں سکون و برکت ملتی ہے۔ پانچ، شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ فرض عبادات: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نفلی عبادات، تہجد نفلی روزے، صدقات، ذکر و اذکار و قلبی عبادات، اللہ کی محبت، توکل، خشیت۔ عبادت انسان کی اصل کامیابی ہے جو اسے دنیا کی فتنوں سے بچاتی ہے اور آخرت میں جنت کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خالص عبادت کرنے والا بنائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے انسان کی اصل منزل اور کامیابی ہے۔ یہ نہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی اطمینان، برکت اور رحمت کا سبب بنتی ہے۔ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ دکھاوے یا دنیاوی فائدے کے لیے۔ ارشاد بانی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ ترجمہ، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ خالص اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ 5 وقت کی نماز گناہوں کو ایسے دور کرتی ہے جیسے نہانا جسم کو صاف کرتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 بار نہائے؟ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ صحیح مسلم۔ رمضان کے روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ صحیح بخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی کیونکہ اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ عبادت کی قبولیت کی علامتیں ہیں، یہ ہے: ایک، گناہوں سے نفرت، جیسے نماز پڑھنے کے بعد انسان برے کاموں سے بچنے لگے۔ دو، رزق میں آسانی، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔
3. دوسروں کی خدمت کا جذبہ۔ حقیقی عبادت انسان کو دوسروں کے لیے مفید بناتی ہے۔ عبادت میں غفلت سے بچنے کے طریقے: 1. علم حاصل کریں کہ عبادت کا صحیح طریقہ جاننے کے لیے علم ضروری ہے۔ 2. صحبت صالح اختیار کریں۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی لذت بڑھاتی ہے۔ 3. گناہوں سے توبہ۔ گناہ عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ عبادت کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ دنیا دکھانا۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاق کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کے لیے بے شمار ان گنت نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ یہ ساری دنیا کے انسان مل کر ان نعمتوں کو احاطہ شمار میں نہیں لا سکتی۔ اس مضمون کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 دفعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں فرماتے ہیں، اس نے تمہیں تمہارے منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں پورا گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ رخ بدلتی ہوائیں، یہ گردش کرتے ہوئے سورج چاند اور ستارے، یہ بدلتے ہوئے موسم، یہ برستی ہوئی بارشیں، یہ زمین سے نکلتی ہوئی طرح طرح کی پیداوار، یہ زمین پر پھیلائے گئے قسم قسم کے جانور، یہ قیمتی معدنیات سے بھرے پہاڑ، یہ فضا میں اڑتی ہوئی پرندوں کی دھراڑیں، یہ لہلہاتے کھیت، یہ سراسر شاداب کا آغاز، یہ پھوٹتے ہوئے چشمے اور گرتی ہوئی بارشیں، یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے اور انسان رب کائنات کی عبادت کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ انسان ساری زندگی عبادت رہے، فرضی و نفل عبادت بجا لاتا رہے، پھر بھی اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیے، وہ اپنے بندوں کی عبادت کی اتنی زیادہ قدر کرتا ہے کہ مزید نعمت و رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کی پچھاڑ کر دیتا ہے۔ آئیے ذرا جائزہ لیں کہ ہمیں ایک عبادت کے صلے میں کیا کچھ ملنے والا ہے۔ ایک عبادت اللہ کی محبت اور قرب کا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرا بندہ آج کسی طریقے سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا میرے مقرر کردہ فرائض کی ادائیگی سے حاصل کر سکتا ہے، اور اگر وہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کے ذریعے بھی میرا قرب حاصل کرنے لگے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ معلوم ہوا فرائض سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور نوافل سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ 2. عبادت جنت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے رات بھر مستعد رہتا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے وضو کا پانی اور دوسری ضرورت کی اشیاء، مسواک وغیرہ لاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سوال کرو۔ میں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے علاوہ بھی تیرا کوئی سوال ہے؟ میں نے کہا، بس یہی سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اپنے نفس کے مقابلے میں تو زیادہ نوافل ادا کر کے میری مدد کرنا ہوگی۔ مطلب یہ کہ زیادہ سجدے کر کے اور زیادہ نوافل ادا کر کے اپنے آپ کو اس اہل بناؤ کہ میں آپ کے حق میں اپنی رفاقت کی سفارش کر سکوں۔ عبادت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والے کے لیے۔ معلوم ہوا نیکیاں عبادتیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعے کی نماز اگلے جمعے تک، اور رمضان کے روزے اگلے رمضان کے روزوں تک،
ان گناہوں کو مٹا دیں گے جو ان کے درمیانی عرصے میں ہوئے، بشرطیہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ العلم نے فرمایا اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ 4 عبادات سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عبادت سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیزوں سے خبردار نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو محو کر دے گا اور درجات کو بلند کر دے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشقت کے اوقات میں مبالغہ آرائش سے وضو کرنا، مساجد کی جانب قدموں پر زیادہ اٹھنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں عبادتوں کا ایک مزید فائدہ بتلایا، یہ شیطان کے خلاف مورچہ بندی ہے، یعنی ان اعمال سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 5 عبادت کے لیے فراغت نکالنے سے فکر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فراغت اختیار کر، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فکر کو ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تجھے مشاغل میں ڈال دوں گا اور تیری ضرورتوں کو پورا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز و جمعہ اور دیگر عبادات کے لیے دکان، کارخانہ اور مزدوری بند کر دیں گے تو ہمارا رزق تنگ ہو جائے گا، نفع ختم ہو جائے گا، ہم فقیر ہو جائیں گے، لیکن کائنات کا رب اعلان کر رہا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری محتاجی دور کر دوں گا اور رزق میں برکت ڈالوں گا۔ 6 عبادت جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، یعنی اسی طریقے سے تم عذاب جہنم سے بچ سکتے ہو۔ 7 عبادت سے فرشتوں کی دعا حاصل ہوتی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی فرض نماز ادا کر کے اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہتا ہے اور ذکر و اذکار میں مشغول و مصروف رہتا ہے جب تک وہ جگہ تبدیل نہیں کرتا، فرشتے اس کے لیے یوں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے عرش کے اٹھانے والے اور اس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کرے اور تیری راہ کی پیروی کرے، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مومن جو فرائض و واجبات میں استقامت اختیار کرتے ہیں اور عبادت کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے ہیں، ان کے حق میں مقرر فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ 8 عبادت سے دل کو قرار اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ سنن ابن داؤد میں حدیث ہے کئی دفعہ نماز کا وقت ہوتا تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو اذان کہو اور ہمیں راحت پہنچاؤ، مطلب یہ کہ اذان کہو تاکہ ہم نماز ادا کر کے راحت اور سکون حاصل کریں۔ لیکن آج اذان سن کر بعض لوگوں کو سر درد شروع ہو جاتا ہے اور انہیں نماز بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ 9 عبادت پریشانیوں کا حل ہے۔ جامعہ الترمذی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو نماز میں مشغول ہو جاتے۔ سنن ابن داؤد کتاب الصلاۃ۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور عبادت پریشانیوں کا علاج ہے۔ 10 عبادت سے آخرت میں حسن و جمال اور زیور حاصل ہوگا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وضو کے نشانات کی برکت سے چمکتے ہوں گے، بس تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اپنی سفیدی کو بڑھائے تو وہ ایسا کرے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جنت میں وہاں تک زیور پہنے گا ہوگا
جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا رہا۔ سبحان اللہ، عبادت سے یہ کتنی بڑی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ عبادت کی وجہ سے جنت میں زیور پہنایا جائے گا۔ حقیقت عبادت کے صلے میں ملنے والے اتنے سارے انعامات کے باوجود اگر ہم عبادت نہ کریں تو سوائے محرومی کے کچھ نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، عبادت کے یہ تمام فوائد تب حاصل ہوں گے جب عبادت قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ شریعت اسلامیہ میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، جس کے بارے میں سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، یعنی میری سنت اور میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھو۔ اور دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن فرائض حج ہے، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ معلوم ہو حج بھی تبھی ہی قبول ہوگا جب قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور ہر عمل صالح اور عبادت کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو، ورنہ کئی بد نصیب لوگ عمل کر کے عبادت کر کے کھلے ہوں گے مگر بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے، کیونکہ ان کی عبادتیں، ان کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، بلکہ من گھڑت، خود ساختہ اور نئے ایجاد کردہ ہوں گے۔ اور میں مزید وضاحت موجود ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو کہ ہم تمہیں کیا عملوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت، عبادات اور حسنات قرآن و سنت کے مطابق نہیں، بلکہ ضلالت و گمراہی کے مطابق ہے، لیکن وہ اپنی جگہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ سورۃ الفرقان میں مزید فرمایا، ہم ان کے تمام عملوں کی اڑائی ہوئی گرد و غبار بنا دیں گے، اس لیے ہر عبادت اور عمل صالح کا قرآن و سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، ورنہ ساری محنت رائے گاں جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قادر، متعلق اور خالق و مالک مانتے ہوئے کائنات کی ہر چیز میں تصرف کرنے والا تسلیم کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرتا اور اس کی تعظیم بجا لانا عبادت ہے۔ عبادت کے وسیع مفہوم کے اعتبار سے تو پورا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن پورے دین میں سے اہم ترین وہ عبادات ہیں جو ارکان اسلام میں سے ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ، اور ان تمام عبادات میں سے اہم ترین عبادت نماز منجانا ہے، جو مسلمان ہونے کی علامت اور پریشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام عبادات سنی طور پر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ سے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو ہمیشہ روزے دار ہو اور ہمیشہ رات عبادت میں بسر کرتا ہو، روزانہ قرآن ختم کرتا ہو؟ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حال، یا رسول اللہ، یہ تینوں باتیں میں انجام دیتا ہوں۔ صحابہ کرام یہ ناگوار گزرا، کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ حجمی خواہ اپنی برتری قائم کرنا چاہتا ہے، ہم نے اکثر اس سے دن میں کھاتے پیتے رات کو سوتے ہوئے دیکھا ہے، اور قرآن بھی کم پڑھتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ تم خود سلیمان سے دریافت کرو۔ جب صحابہ نے دریافت کیا تو سلیمان فرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تینوں باتیں میں ہر ماہ 3 روزے رکھتا ہوں، خدا کے نزدیک ایک ایک نیکی 10 کا ثواب رکھتی ہے، اور ماشاء اللہ شعبان کے روزے بھی رکھتا ہوں جو سوم دہر کا ثواب دیتے ہیں۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، جو شخص رات کو وضو کر کے سو جائے تو اس کی تمام رات کا عبادات میں شمار ہوتی ہے، اور میں روزانہ وضو کر کے سوتا ہوں۔ اور میں نے سنا ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت علی علیہ السلام سے فرما رہے تھے، تیری مثال یا علی میری امت میں ایسی ہے جو اس صورت اخلاص کی پوری قرآن میں ہے۔ جو شخص صورت اخلاص کو 1 دفعہ پڑھے تو اسے 1/3 قرآن کا ثواب ملے گا، جو 2 دفعہ پڑھے اسے 2/3، اور 3 دفعہ پڑھے تو اس پورے قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو شخص تجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف زبان محبت کرے تو اس کے ایمان کا 1/3 حصہ مکمل ہو، اور جو دل و زبان سے تجھے محبوب رکھے اور ہاتھ سے تیری نفرت کرے تو اس کا ایمان کام مکمل ہوا۔ یا علی، اللہ کی قسم کہ جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے،
اگر زمین والے تجھ سے اس طرح محبت کرتے جس طرح آسمان والے تجھے چاہتے ہیں تو خدا جہنم کی آگ میں کسی کو نہ ڈالتا۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے صحابہ خاموش ہو گئے۔ تو قرآن کی یہ سورۃ اخلاص ہے۔ سورۃ اخلاص کی 3 بار تلاوت کرنے والے کو پورے ایک قرآن کے ختم ہونے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یا علی، تمہاری مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے سورۃ اخلاص کی پورے قرآن میں ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت کی، یعنی سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، اس نے شیطان کی ناک زمین پر رگڑ دی۔ چھوٹی سی سورۃ اخلاص صرف 11 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا سارا سال پریشانیوں غموں سے، آنے والے مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرے گا۔ فرشتے آپ کے قریب آنے والی ہر رکاوٹ کو، پریشانی کو دور کریں گے۔ اور سورۃ اخلاص کے بعد اس کی ایک تسبیح کرنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ انہیں پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیوں کا وزن بھاری ہوتا ہے۔ یہ تسبیح کرنے سے سارا دن روزے اور رات عبادت میں گزرتی ہے۔ آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔